ایسی ایک دعویٰ اور مقولہ معروف دیکھیں گے، دیکھو بیٹا آج کل حلال میں گزارا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے اوپر دلیل مانگیں تو بس وہ دیکھو نا، وہ فلاں حلال کما رہا تھا ایسا ہوا، فلاں کما رہا۔ ارے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، حلال کمانے والے کروڑ پتی میں دکھا دیتا ہوں، اتنے اچھی اچھی جاب، 1.5 لاکھ 3 لاکھ تنخواہیں ہیں، حلال پڑھ کر ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پر فائز ہیں، 3 لاکھ روپے تنخواہ ہے، حلال اور طیب کما رہے ہیں۔ کس نے کہہ دیا یہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خرافات اور خباثت ڈال دی ہے کہ جی حلال میں گزارا نہیں ہوتا، آج حرام کمانا پڑتا ہے؟ یہ شکست خوردہ لوگوں کا مقولہ ہے، یہ دعویٰ ان لوگوں کا ہے جو دین سے بیزار ہیں، یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو کبھی ذہن میں اہمیت نہیں دی، یہی ٹھوسے ہوئے ہمیشہ دنیا کے دعوے اور ان کے مطابق ہمیشہ چل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ کبھی تم نے دیانتداری سے دین پر چل کر دیکھا ہے؟ دیانتداری سے بتاؤ۔ اور دین پر کب چلیں گے؟ جب پہلے دین سیکھیں گے۔ دین سیکھا نہیں، دین کو سمجھا نہیں، دین پر چلے نہیں، اور اس طرح دین پر چل کر جو اللہ کے وعدے ہیں ان کی تکمیل ہوتی ہے، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی نہ اس کے لیے ہمت کی۔ اور مقولہ کیا ہے جی آج کل؟ بھائی دین سے گزارا نہیں ہوتا، مولوی بن کے گزارا نہیں ہوگا، حلال کما کے گزارا نہیں ہوگا، یعنی ایسا جیسے تو بھئی 60 سال تو اس نے دین میں لگائے تھے، پھر یہ 60 سال بعد اپنی کھولی سے باہر آیا اور اس نے کہا کہ بھئی 60 سال تک سارے وعدے ماد اللہ ثم ماد اللہ کھوکھلے سے محسوس ہوئے، میں تمہیں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، دنیا کے اندر غرق ہو جاؤ۔ پوچھیں ذرا ایسے لوگوں سے جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ تم نے کتنا دین کے اوپر چلے ہو اور کتنا دین سیکھا ہے؟ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، جو اللہ کے وعدے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، رزق حلال کھاؤ گے، مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق ایسے مقام سے عطا فرمائے گا جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی دنیا ہمارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے کبھی وعدہ خداوندی کو اتنی اہمیت نہیں دی، چاچا کے دعوے کو دی ہے۔ چاچا کہتا ہے بیٹا حرام، دیکھو تم اپنے چاچا کو دیکھو، ٹیبل کے اوپر سے اتنا نہیں لیتا جتنا ٹیبل کے نیچے سے لیتا ہے، تبھی تو میرے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، عزت ہے، پورا خاندان اٹھ کے سلوٹ مارتا ہے، سب سے پہلے شادی کارڈ مجھے لا کر دیا جاتا ہے کیونکہ میں بڑے بڑے تحفے دیتا ہوں۔ بیٹا مر کے تو دیکھو ذرا، تمہیں پتہ چلے گا تمہاری یہ عارضی عزت جو تم نے حرام اور ناجائز سے حاصل کی اور خاندان پہ روب جما رہے ہو، اسی خاندان کے سامنے اللہ میدان معاشر میں تمہیں ذلیل نہ کرے تو پھر ہمیں بیانا۔ جو اپنے دین کو اس طرح دین کا مذاق اڑائے، اپنے خرافات کو بنیاد بنا کر اللہ رسول کے دعووں کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ رسول قرآن کی بات نہ کرو، حدیث کی بات نہ کرو، اس فنٹرکل اس فراڈیے کی بات سنو، جو اس طرح کے دعوے کر رہا ہو، بتائیں وہ فلاح پائے گا؟ اس کا انجام ایسی ہوگا جیسے اللہ نے یہود کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ موت کی تمنا کریں، چلو ٹھیک ہے، جو حرام کما رہا ہے نا، اس طرح کے دعوے کر رہا ہے، اب اسے بھی آپ کیا کر دیکھیں، مرنے کی تمنا کر کے دیکھ، کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، دنیا کی آسائشیں اور مزے، اور اس کے دل کے کہیں گوشے میں ایک مومن چھپا ہوا اس کو مسلسل کہہ رہا ہوتا ہے یہ مت کر، تم مرے گا، یہ نہ کر، تباہ ہوگا۔ لیکن ہم اس مومن کے گلا گھونٹ دیتے ہیں، اس کی آواز دبا دیتے ہیں، ہم نے اس کے منہ پہ ٹیپے لگا دیتے ہیں۔ ایک لڑکا غلط کام کر رہا ہے، ہمارا نوجوان ڈرگز میں لگا ہوا ہے، لڑکیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، گالیاں بکتا ہے، آوارہ گر دوست ہیں، اس کے دل میں بھی آواز آتی ہے نہیں کر، یہ غلط ہے، اچھا نہیں ہے، تم صحیح نہیں کر رہے ہو، تم فراڈ کر رہے ہو، فیک آئی ڈیز بنا کر تم لڑکیوں سے دوستی کرتے ہو، فیک آئی ڈیز بنا کے تم غلط قسم کی چیٹ کر رہے ہو، تم نے فیک آئی ڈیز بنا کے غلط قسم کی تصویریں اپنے وال پہ ڈالی ہوئی ہیں، یہ مت کرو، اندر سے آوازیں آتی ہیں، ہم گلا گھونٹ دیتے ہیں اس کا اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں سے کہہ کر دیکھو مرنے کی تمنا کرو ذرا، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ علامت ہے اللہ نے بیان فرمائی، جو دین کے راستے سے ہٹ کر اور دنیا میں غرق ہو کے اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرے، کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ دنیا ہی میرے لیے سب کچھ ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔ تو اس لیے ناراض مت ہوں، یہ بھی خیر کنفرم نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ نہیں بخشا جائے گا، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث کا قانون ہے اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کوئی اگر گناہ میں مرے گا تو جہنم میں جائے گا، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بھئی تم جیسے بھی کرو تم جنت میں جاؤ گے، یہ دعویٰ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ قرآن اور حدیث کہہ رہے ہیں نا، اس لیے ہمیں اس یقینی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے خوش فہمی میں مبتلا ہو کر۔ وہ دیکھو نا جی، بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 100 قتل کیے تھے، پھر اللہ نے اس کو بخش دیا۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا، کوئی نیکی نہیں کی تھی، مرتے وقت وہ خوف زدہ ہوا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو بھائی اب ذرا یہ ثابت کرو کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مرتے وقت بخش دے گا، یہ ثابت کرو، یہ کر نہیں سکتے۔ تو ضروری کوئی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہوا اچھا تو وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ یوں کیوں نہیں دیکھتے کہ فرعون کو اللہ نے ذلیل کیا اور بیڑا غرق کیا، نبی کریم کے زمانے کے یہود تباہ ہوئے، کافر تباہ ہوئے، بڑے بڑے سرداروں نے نبی کی مخالفت کی، تباہ ہو گئے، بڑے بڑے لوگ گزرے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ان کے انجاموں کو سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ نے تو فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ جو پہلے قومیں گزر گئیں ان سے عبرت حاصل کرو اے عقل والو۔ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔